بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن سالم بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. آج اس کتاب کا یہ چھٹا حلقہ ہے. آج کی مجلس میں یہاں الثانی طاہر یجوز استعمالہ اقسام المیاہ میں اب تک ہم لوگوں نے 5 حلقوں میں پہلی قسم الماء الطہور اس کی تفصیل پڑھی تھی. پھر اب دوسری قسم ماء طاہر، یہاں سے اب ہم لوگ دوسری قسم کی تفصیل پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء وأشبه الخل فإن زال او طبخ ہے وہ، تغيره ہاں وہ جو بنفسه. عبارت میں او طبخ فیہ یعنی پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہے. طبخ مجہول کا صیغہ ہے. جی فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها 3 بنية وتسمية ذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياسا على الوضوء. قال أبو الخطاب. یہاں تک ہے. اس کے بعد الثالث ہے، پڑھ جی لینا وہ بھی. چلیں یہ پہلے یہ ہو جائے تاکہ ایک ایک قسم کی بات مکمل ہو جائے، پھر انشاءاللہ تو الثالث بعد میں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. منار السبیل میں ہم لوگ کتاب الطہارہ اور اس میں بالخصوص اقسام المیاہ یہ پڑھ رہے تھے. الماء الطہور کی تفصیل ہو چکی تھی. ہم لوگوں نے یہ بات جان لی تھی کہ الماء الطہور طاہر فی نفسہ مطہر لغیرہ، خود بھی پاک دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بالکل اپوزٹ الماء النجس، خود بھی ناپاک دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو ان دونوں کے درمیان میں جو قسم ہے اسی کو الماء الطاہر کہتے ہیں. الماء الطاہر هو ما تغیر کثیر من لونه او طعمه او ریحه بشیء طاہر. اگر کسی پانی کا رنگ یا بو یا مزہ کسی پاکیزہ چیز کے گرنے سے بدل جائے تو اس کو ماء طاہر کہا جاتا ہے. ماء طاہر اس کو فقہا نے یا جمہور فقہا کا مطلب مالک، احناف، شوافع، حنابلہ، ان تینوں نے اس قسم کو یہ قرار دیا کہ یہ طاہر فی نفس ہی ہے، غیر مطہر لغیرہ. یہ خود پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اب خود پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جمہور کا مطلب کیا ہے؟
جی مول صاحب کیا جمہور کا مطلب کیا ہے شیخ؟ کون کون؟ جمہور کا مطلب احناف، شوافع، حنابلہ، یہ تینوں مانتے ہیں کہ پانی کی تین قسمیں ہیں: طہور، طاہر، نجس. اور مالکیہ مانتے ہیں کہ پانی کی صرف دو ہی قسم ہے: طہور اور نجس. یہ مالکیہ کے پاس، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ ابن عثیمین وغیرہ بھی اسی کو صحیح مانتے ہیں کہ پانی کی دو ہی قسم ہیں: الماء الطہور، الماء النجس. اچھا، ماء طاہر، اب جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ پانی جس کا رنگ یا بو یا مزہ کسی پاک چیز کے گرنے سے بدل جائے، تو ایسی صورت میں یہ ماء طہور نہیں رہتا، اس کی طہوریت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ماء طاہر بن جاتا ہے. اس کے اندر تطہیر کی صفت نہیں رہتی، وہ پانی دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اچھا، اگر جب دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے نکل رہے تھے، آپ کو پانی لگ گیا، کہیں گلاس میں کوئی پانی رکھا ہوا تھا، وہ پانی اس کے اندر کا ایک پاکیزہ چیز کے گرنے سے اس کی ساری صفتیں بدل گئی تھیں، مزہ، بو، یہ ساری چیزیں، وہ اچھل گیا، آپ کو، آپ کے کپڑوں کو اچھل گیا، گر گیا، تو اب کیا ہوگا؟ حکم کیا ہوگا؟ کیا اس کو کپڑے بدلنے پڑیں گے یا نہیں؟ نہیں، بدلنے کی ضرورت نہیں. جی مشائخ، اور اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ طاہر ہے، فی نفسی ہی وہ طاہر ہے. اگر اس کے برعکس کوئی آدمی جو ہے اب کپڑے پہن کر نکل ہی رہا تھا، اب اس کو جو ہے ایک ایسا پانی جس کو نجاست کے استعمال کے لیے، نجاست جس کے ذریعے سے نجاست دور کی گئی تھی یا دور کی جا رہی تھی، گزر رہا تھا، وہ نجاست دور جہاں پر جو ہے مثال کے طور پر کسی بچے کو دھلایا جا رہا تھا، تو وہاں سے اگر وہ گزرا، اس کو پوری طرح چھینٹے اچھلے، اب وہ ایسی صورت میں ایسا انسان کیا کرے گا؟ وہ اپنے کپڑے کو جی مشائخ، جس کو ماء نجس یعنی گندا پانی اچھل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ بولے گا، وہ دھو لے تو گا لے یا گا، وہ بدل اپنے لے گا. کپڑے بدل لے گا. لیکن وہی اگر ماء طاہر اچھلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. واضح ہوئی بات؟ ماء طاہر کے لگنے میں یا ماء نجس کے لگنے میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. ماء طاہر کے لگنے سے جی جی. اس کے اپنی پاکیزگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہی مثال بعد میں بھی اس میں مزید تفصیل کے ساتھ اس طرح آ رہی ہے، وہ ہم لوگ شروع میں شرح کر لیں گے. وَمِنَ الطَّاهِرِ مَا كَانَ قَلِيلًا وَاسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ. ماء طاہر ہی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ رفع حدث کے لیے یا وضو کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے چھینٹے دوسروں کو اچھل جائیں یا لگ جائیں. اب ماء طاہر جو استعمال کیا گیا تھا رفع حدث کے لیے، ماء طہور جو استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو آدمی وضو کرتا ہے اور وہ پانی اس کے ہاتھوں سے گرتا ہے، تو جو پانی رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا، ایک مرتبہ استعمال ہونے کے بعد وہ ماء طہور نہیں رہتا، وہ ماء طاہر ہو جاتا ہے. یہاں متن کے اعتبار سے دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں، وہ ہم لوگ شرح اس کی بعد میں پھر کر لیں گے. فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ عَادَ إِلَى طَهُورِيَتِهِ وَمِنَ الطَّاهِرِ مَا كَانَ قَلِيلًا مُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَث کہہ رہے ہیں. طاہر پانی، ماء طاہر وہ بھی ہے جو تھوڑا سا ہو اور رفع حدث کے لیے استعمال ہوا ہو. مثال کے طور پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ایک جو جگ رہتا ہے، وہ جگ سے ہم لوگ وضو کر رہے ہیں. ایک آدمی ہاتھ دھو رہا تھا، ہاتھ دھلنے کے بعد اس کے ہاتھ سے جو پانی
گرا وہ بازو والے کو لگ گیا. اب تو جہاں پر بھی وضو خانے بنے رہتے ہیں آپ نل سے وضو کریں یا آپ لوٹے سے وضو کریں, دونوں ہی صورتوں میں ایک وضو کرنے والے کا پانی دوسرے کو لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ جی مشائخ. لگ جاتا. ہاں لگ جاتا ہے. تو وہ ماء طہور نہیں. اب جمہور کی تقسیم کے اعتبار سے وہ ماء طاہر ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پانی لگنے سے بھی انسان کی طہارت متاثر ہو جاتی تو پھر مسئلہ بنتا. یہ تو آسانی ہے اس اعتبار سے کہ ماء طہور آپ استعمال کر رہے تھے, آپ کا رفع حدث ہو گیا, آپ کا وضو ہو گیا, اور وہ ایک مرتبہ عضو کو دھونے کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ پانی دوسرے کو لگنے سے اس کی طہارت متاثر نہیں ہوتی. وہ چونکہ طاہر تھا, اس دوسرے آدمی کو لگنے پر بھی اس سے کوئی فرق اس کی طہارت پر نہیں پڑے گا. چلیے ہم لوگ عبارت شروع سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں الثانی طاہر یجوز استعمالہ فی غیر رفع الحدث و زوال الخبث. یہ ماء طاہر اس کا استعمال کیسا ہوگا یا کس چیز کے لیے یہ کام نہیں آ سکتا. یہ کہہ رہے ہیں یجوز استعمالہ فی غیر رفع الحدث و زوال الخبث. ماء طاہر وہ ہے جس کو رفع حدث اور ازالت خبث, یعنی آپ غسل جنابت کے لیے مان لیں یا ہے کہ پھر ازالت النجاسہ کے لیے مان لیں, ان دو کاموں کے علاوہ آپ کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کپڑے پہ نجاست لگی, آپ ماء طاہر سے اس کو دور نہیں کر سکتے. ٹھیک اسی طرح آپ غسل جنابت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے انسان کے لیے ماء طاہر فائدہ مند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یجوز استعمالہ فی غیر رفع الحدث و زوال الخبث. رفع حدث اور زوال خبث کے علاوہ آپ کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کو گھر دھونا ہے, آپ کو ٹائلز دھونے ہیں, آپ وہ ماء طاہر جو بھی رہے گا اس کو لائے اور ڈال دیے, دھل لیے, بات ہو سکتی ہے, مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب ماء طاہر کی انہوں نے جو تعریف کی ہے دیکھیے, ما تغیر کثیر من لونہ او طعمہ او ریحہ بشیء طاہر. وہ پانی جس کا کلر یا مزہ یا ذائقہ کیا کہتے ہیں بو ایک پاکیزہ چیز کے گرنے کی وجہ سے بدل گیا. مثال کے طور پر انسان کیا دھوتا ہے, ڈیٹول ایک بکیٹ پانی میں ایک چند قطرے کیا ڈالتا ہے, ڈیٹول ڈالتا ہے. ڈیٹول ڈال کر اس کو گھما کر وہ ٹائلز کی صفائی کرتے ہیں. اب یہ بکیٹ پانی کیا ہو گیا, ماء طہور رہا یا طاہر ہو گیا؟ طاہر. طاہر سے. کیوں طاہر بھائی کیوں مشائخ؟ تغیر لون, اور اس کے علاوہ وہ بھی چینج ہو گیا نا. وہ بھی چینج ہو گئی, اور ڈیٹال کی بات بھی آ گئی اس میں. جی, اور اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا. صحیح ہے, بشیء طاہر مل گیا اس میں. ہاں شیء طاہر ملا ہے اس میں, اسی وجہ سے. سمجھ گئے؟ اگر ایک چیز ایک بکیٹ پانی ہے اس میں شیء طاہر چونکہ مل گیا ہے, اسی لیے یہ پانی اب ماء طاہر ہو گیا. پہلے تک طہور تھا وہ. آپ جو ڈیٹول مکس کیے, یا مان لیں ڈیٹول نہیں مکس کیے تو صابن کا پاؤڈر ڈالے یا شیمپو ڈالے, تو اس کی وجہ سے جو تبدیلی ہوئی ذائقے میں, کلر میں, اور اس کے ریح میں, اس کے بو میں, یہ ہو گئی. یہ آپ کا یہ ایک پاکیزہ چیز کا اضافہ کرنا کیا ہو گیا, یہ اس پانی کو طہور سے طاہر بنا دیا. اب اس کا مطلب آپ یہ جو ڈیٹول کا پانی لیے ہیں, اب اس سے آپ اگر وضو کرنا چاہیں تو کیا اب یہ جمہور کے مسلک کے اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, کیونکہ اب یہ ماء طہور نہیں ہے, یہ ماء طاہر ہے. آپ اس کو ازالت خبث یعنی نجاست دور کرنے کے علاوہ, رفع حدث کے علاوہ آپ کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ میٹ دھو سکتے ہیں, کوئی بھی آپ
سجادہ دھو سکتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں، گھر کی صفائی کر سکتے ہیں، اور کچھ حمام صفائی کر سکتے ہیں، اور جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ یہ جو دو کام ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے۔ واضح ہوئی بات مشائخ؟ اور بھی آگے مزید تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ یہ تو متن کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہے، مزید شرح کے ذریعے سے بات معلوم ہو رہی ہے۔ دیکھیے غیر اسمہ، اب شارح یہ شیخ ضویان بن ضویان یا بن ضویان یہ کہہ رہے ہیں غیر اسمہ، اب یہ جو شیء طاہر کے گرنے سے اس کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اب اس کا نام ہی اس نے بدل کر رکھ دیا، حتی صار صبغن، یہاں تک کہ اگر ایسی مثال کے طور پہ آپ ایک پاؤڈر کلر کا اگر جو ہے لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اب کھانے کے لیے جو پاؤڈر استعمال ہوتا ہے، ہرا پاؤڈر ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی گر جائے ایک بکیٹ پانی میں تو وہ کیا ہو جائے گا، پورا اس کا کلر، مزہ، بو سب بدلا دے گا وہ۔ ہاں، تو غیر اسمہ حتی صار صبغن، اب وہ پانی کلر گرنے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہو گیا، وہ ماء طہور نہیں رہا، وہ حتی صار صبغن، اب اس کو کلر ہی کہیں گے، اس کا نام ہی کلر ہو جاتا ہے۔ او خلن، یا اسی طرح وہ نمکین جو سرکہ رہتا ہے اس کو کیا ونیگار کہتے ہیں، وہ پوری طرح دیکھنے میں شکل تو پانی کی ہے لیکن اس کے ذائقے کے اعتبار سے وہ اتنی تبدیلی اس کے اندر ہو گئی کہ اب اس کو ماء طہور نہیں کہیں گے، وہ پوری طرح ایک الگ نام ہے اس کا، خل، سرکہ بن جاتا ہے۔ او طبخ فیہ فصار مرقا، کوئی چیز ڈال کر پکائے، ابالے، بھاجی ابال لیے تو بھاجی کا پانی ہو گیا، وہ اس کا ذائقہ آ گیا، اس کی بو آ گئی، اس کا رنگ آ گیا، یہ ساری تبدیلی اس پانی میں ہو گئی۔ فیسلبہ الطہوریہ، ایسی صورت میں جب اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کے اوصاف بدل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی طہوریت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طہوریت کو یہ ختم کر دیتا ہے یہ کام، اس کا نام کا بدل دینا، اس کے ذائقے کا بدل دینا، رنگ کا بدل جانا۔ اور یہ سارے کام کس چیز کی وجہ سے، ایک چیز اس کو بنیادی طور پر ہے، بشیء طاہر، پاکیزہ چیز کے گرنے سے یہ ساری تبدیلی اگر ہو جائے تو اس کو طاہر کہیں گے۔ قال فی الکافی بغیر خلاف لأنه ازال عنہ اسم الماء فاشبہ الخل، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی اختلاف کے یہ متفق علیہ بات کہ اگر اتنی ساری تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کا نام ہی بدل جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تطہیر کی صفت باقی نہیں رہتی۔ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح بالاتفاق ہے، کیونکہ یہ خل کی طرح ہو گیا۔ اب جمہور کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کو پانی کا نام ہی نہیں دیتے۔ مان لیں آپ تانج بنا رہے ہیں، کیا مشائخ؟ تانج تو واضح ہے نا سب کے لیے، تانج ہم تو عربی میں بول رہے ہیں، ٹینگ بولیں گے، کیا تھا؟ ٹینگ شیخ، جوس بناتے ہیں نا پاؤڈر ڈال کر، ہاں 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 ہاں، کیا ٹانگ جی، تانج بولو اچھی طرح ٹانگ بول لو۔ یا ٹینگ کہیں یا تانج کہیں، تو بہرکیف ایک چھوٹا سا پاؤڈر آپ ڈال دیتے ہیں اب ایک جگ پانی میں، اب اس کا ذائقہ، رنگ، بو سب کچھ بدل گیا۔ اب جمہور تو اس کو کہیں گے کہ یہ ماء طاہر ہو گیا، کیونکہ اب یہ پانی کیا کلر بھی بدل گیا اور ایک پاکیزہ چیز کے گزرنے کی وجہ سے۔ اس کے برخلاف جو مالکیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی ہی نہیں رہا، یہ پانی نہیں، یہ جوس ہے، اس کا حکم جوس کا حکم ہے۔ جوس کو کوئی آدمی جو ہے یہ سب کاموں کے لیے استعمال کرتا ہی نہیں ہے، تو یہ بحث ہی ہٹا دینا ہے۔ اب کسی کو یہ پانی اچھل گیا، لگ گیا، تو بس جیسے جوس لگ گیا، چائے لگ گئی، کپڑا پاک ہی رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ماء طہور یہ اس میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو الگ چیز ہی الگ ہے، یہ اس کا نام ہی الگ ہے اور اس کی صفت بھی الگ ہے، وہ ماء طہور یا اس کو کوئی آدمی کہے گا ہی نہیں کہ یہ پانی، یہ تو جوس ہو گیا۔ اسی طرح مسئلہ جو ہے چائے وائے کا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں رنگ ڈال دیا جائے یا کسی چیز میں کوئی چیز ڈال کر پکا دی جائے تو وہ سب سالن کا حکم ہو جائے گا اس کا۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں، ماتن کہہ رہے ہیں شیخ مرعی بن یوسف الکرمی، فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ عَادَ إِلَى طَهُورِيَّتِهِ، کوئی چیز ایسی تھی کہ بھئی وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے،
گھاٹ کی طرح کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، مثلا کوئی بام وغیرہ ڈالتے ہیں بس بکیٹ وکیٹ میں، گرم پانی میں ہلکا سا وہ بھاپ آپ لینے کے لیے کچھ کیا بولتے ہیں اس کو، بعض لوگ جنتر کہتے ہیں، تو جنتر کہیں یا کچھ اور بھی نام ہوں اس کے، زندہ تلسمات ہے، ایسی کوئی چیز آپ ڈال دیں گے، ابو فاس. ابو فاس بھی مان لیں، یہ وقتی طور پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ ایک قطرہ دو قطرہ ڈالیں گے، اس کی گھاٹ رہے گی ایک وقت تک، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ سب اس کے جو اس کا اثر ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا اپنے آپ. فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، یہ اگر اس کا اثر اپنے طور پہ ختم ہو جائے، عَادَ إِلَى طَهُورِيَتِهِ، پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ پھر سے واپس ماء طہور ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ واضح ہو رہی مشائخ؟ واضح واضح. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وَمِنَ الطَّاهِرِ، بالکل بالکل شیخ. جی الحمدللہ. وَمِنَ الطَّاهِرِ مَا كَانَ قَلِيلًا وَاسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ، مائع طاہر ہی ہوگا وہ بھی جس کو جو قلیل ہوگا اور رفع حدث کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہاں اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صب على جابر من وضوئه، رواہ البخاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے پانی سے جابر رضی اللہ عنہ کو پانی چھڑکا، ان کے اوپر ڈالا یا اس کے چھینٹے دیے. رواہ البخاری. وفی حدیث صلح الحدیبیہ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، کچھ ہاتھ میں پکڑ لیتے، اس کو اپنے بدن پر مل لیتے تھے تبرک کے لیے. وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ، تھوڑا سا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اب ماء یہاں پر دیکھیے، ماء قلیل یا ماء کثیر یہ جہاں پر بھی آئے گا، اور اس کی حد اگر فقہی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماء قلیل کسے کہتے ہیں، ماء کثیر کسے کہتے ہیں، تو ماء قلیل وہ ہے جو ما دون القلتین ہے، ماء کثیر وہ ہے جو ما فوق القلتین ہے. اب قلتین کی شرح بھی یہاں کہیں آئے گی. خیر وہ جو یہاں پر انہوں نے عراقی، رطل عراقی وہ سب کہے ہیں، وہ ساری باتیں عموماً ہمیں ذہن میں چڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ سارے پیمانے ہم لوگوں کے لیے تو نئے ہیں. کیا انہوں نے لکھا ہے، وَإِنَّمَا خُصَّتِ الْقُلَّتَانِ بِقِلَالِ حَجَر، وہ سارے کہاں کا قلال حجر وہ کہا، پھر اس کا اعتبار کتنا ہوتا ہے، رطل عراقی سے کتنا ہوتا ہے، وہ ساری تفصیل چھوڑیں. 2 قلہ مطلب 270 لیٹر پانی، 270 لیٹر پانی بولیں گے تو کتنا ہوتا ہے اندازے کے اعتبار سے. اگر 10 لیٹر کی بکیٹ ہے تو اس سے مان لیں کتنے بکیٹ؟ جی مشائخ، چھوٹی بکیٹ ہے تو 27 بکیٹ مان لیں اس کو، صحیح ہے؟ صح. آج کل ہم لوگ جو پانی استعمال کرتے ہیں منحل کا، صفا کا، یہ جو ڈبہ آتا ہے یہ قریب 20 لیٹر 19 لیٹر کچھ اور تھوڑا سا زائد کا آتا ہے. تو اگر 20 لیٹر کا مان لیتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ جو ڈبے ہیں، ایک 15 ڈبے پانی مان لیں اگر، تو قریب 15 ڈبے پانی یہ جو ہوتا ہے یہ ماء کثیر شمار ہوگا. اب یہ 15 ڈبے پانی مثال کے طور پر آج کل جو ہے نا ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں بچوں کو کبھی سوئمنگ کے لیے، آج کل ایک چھوٹا سا کیا سوئمنگ پول بول کر جو ملتا ہے نا گرمی کے دنوں میں، عموماً بچوں کے لیے پلاسٹک کا یا ربر کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھر کے بچوں کو نہانے کے لیے چھوڑتے ہیں. اگر اتنا پانی، اس کی مثال دی گئی ہے ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا، یہ ذراع ہے، یہ ذراع وربع
اور تھوڑا سا نیچے چلے جائیں، اتنا گہرا رہنا چاہیے اندر ڈیپ میں، اور اتنا ہی طول میں مطلب لمبائی میں، اور اتنا ہی چوڑائی میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی آپ گہرائی، لمبائی، چوڑائی حساب نہیں کر پا رہے ہیں تو اب ایک موٹا حساب جو میں نے بتلایا کہ جو منہول وغیرہ کی باٹل ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس سے ایک 15 ڈبے پانی اگر آپ ایک سوئمنگ پول میں ڈال دیں گے، اب وہ ماء کثیر ہو گیا، وہ ماء کثیر ہو گیا۔ اگر اس سے کم ہے، وہ 10 ڈبے ڈالے تھے آپ، اگر 10 لیٹر کی بکیٹ کے اعتبار سے آپ ایک 20 بکیٹ ڈال دیے تھے، تو بھی وہ کیا ہوگا، 200 لیٹر ہوں گے، تو پھر اس صورت میں وہ ماء قلیل ہے۔ اب ایسا پانی جو دون القلتین ہے اور اس کو کسی نے استعمال کیا، استعمل فی رفع حدث، ٹھیک، تو ایسی صورت میں یہ پانی ماء طاہر ہوگا، ماء طہور ہوگا۔ یہ ماء طہور ہوگا یا طاہر ہوگا۔ مثال کے طور پہ 20 بکیٹ میں سے کسی آدمی نے وہیں سے استعمال کیا، اب جیسے وہ سوئمنگ پول کی بات میں نے کی کہ اسی میں وہ آدمی جو ہے نا ہاتھ وغیرہ دھویا، منہ دھلا وضو کرنے کے لیے، ماء قلیل تھا گرچہ کہ 20 بکیٹ بھی تھا۔ اب یہ جو پانی رفع حدث کے لیے یعنی وضو کے لیے استعمال ہوا تھا، ما کان قلیلا واستعمل فی رفع حدث، تو اب یہ پانی یہ کیا ہوگا، چونکہ وہ ماء کثیر نہیں ہے تو اس کے بالمقابل وہ ماء قلیل ہے۔ اس سے کتنا بھی کم ہو، 1 لوٹا بھی ہو، 2 لوٹے بھی ہو، 10 لوٹے بھی ہو، اگر آپ نے اس سے وضو کیا اور وہ جو پانی جو مستعمل ہے یہ پانی کیا کہلائے گا، ماء طاہر ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ استعمل فی رفع حدث وکان قلیلا، ٹھیک۔ اچھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی گر رہا تھا، یہ ماء مستعمل تھا طہارہ میں، اور ماء مستعمل یہ جو طہارت کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اب اس پانی کو اگر کوئی آدمی استعمال کرنا چاہے اپنی طہارت کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، اس سے اس کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم اس سے وضو کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ماء قلیل تھا اور اس کو استعمال کیا گیا رفع حدث کے لیے۔ لیکن اگر یہی 270 لیٹر سے زیادہ تھا، 300 لیٹر تھا، کسی آدمی نے اس کو استعمال کیا، تو پھر اس کا اطلاق یہ ہوگا کہ وہ ماء کثیر ہے، اور اس میں کسی آدمی کا وضو کرنا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ماء طہور رہے گا، پھر دوسرے آدمی بھی اس میں وضو کر سکتے ہیں۔ یہ اب اگر جو ہے جمہور کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جتنے حوض بنے رہتے ہیں وہ سب ڈیپ کے اعتبار سے، طول عرض کے اعتبار سے اتنے تو رہتے ہی ہیں، ماء کثیر تو جمع ہی ہوتا ہے اس میں۔ اب وہ ماء کثیر میں کوئی بھی نجاست بھی گر جائے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ماء کثیر ہے۔ اب وہ نیچے ماء نجس کی بحث آئے گی، تو چلیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی چھڑکا وہ ماء مستعمل تھا یا نہیں تھا؟ مستعمل، مستعمل تھا سر۔ دیکھیے ماء مستعمل ہی ہے۔ اگر ایک اور بات جو بدایت المجتہد میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ دلیل بنتی ہے مالکیہ کے لیے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کے لیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ماء مستعمل طہوریت کھو دیتا ہے، تو پھر آپ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ پانی لیا، اس نے جو دھونا شروع کیا، اوپر سے یہاں سے پانی ڈالا، یہ جب ایک چلو پانی یہاں سے یہاں تک دھو دیا تو کیا ہو گیا، وہ پانی کیا ہو گیا، مستعمل ہوا، ماء مستعمل ہو گیا۔ اب یہاں تک آدھے ہاتھ کو دھونے کے بعد یہ پانی ماء مستعمل ہوا نہیں ہوا؟ مستعمل۔ اب جو نچلا حصہ اس کو دھونا ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طہوریت کھو جی دیتا جی ہے جی جی تو بالکل۔ پھر نچلا حصہ وہ کیسے دھوئے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی، یہ جب اعضائے وضو پر سے گزر رہا ہے
جی ایک جی جی مرتبہ بالکل آپ سر. نے اس کو وضو کے لیے استعمال کیا، آپ کا ہاتھ اتنا لمبا ہے، ایک یہ جتنا بھی ہے، کیا کہتے ہیں، آدھا میٹر مان لیں، آدھا میٹر، تو اس میں پاؤ میٹر جب آپ دھل لیے تو پاؤ میٹر کے بعد وہ مائع مستعمل ہو گیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ طہوریت اس کی ختم کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بات یہ جمہور کے خلاف جاتی ہے کہ یہ بات اگر آپ اس کی مان لیتے ہیں طہوریت ختم، تو پھر یہ جو نچلے کا حصہ ہے تو آپ نے ایک مائع مستعمل سے اس کو دھویا. اب ان کے اعتبار سے مائع مستعمل جو طہارت کے لیے، رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا، وہ پانی جو ہے تطہیر کی صفت کھو دیتا ہے. یہاں یہ دلیل کمزور پڑ جاتی ہے جمہور کی. یہ مالکیہ کی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا جو موقف ہے کہ مائع مستعمل اپنی طہوریت نہیں کھوتا. آپ شروع عضو سے لے کے آخری عضو تک بھی دھوئیں گے، مائع مستعمل رہے گا، اس کے باوجود اس کے اندر تطہیر کی صفت باقی رہے گی. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی جی جی. چلیے اس کے بعد جو ہے نا، پھر مزید یہ تفصیل بعد میں آ رہی ہے. او انغمست فیہ کل ید المسلم المکلف، ایسا پانی ایک بکیٹ رکھا ہوا تھا، ایک بکیٹ پانی رکھا ہوا تھا، اور اس بکیٹ کے